Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، ناٹک یعنی ڈرامہ ہندوستان کا قدیم فن ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب مراٹھی اور بنگلہ ڈرامہ کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں تھے تو انہی دنوں یورپی ملک سے خاموش فلموں کی درآمد شروع ہو گئی۔ خاموش فلموں کی آمد سے ڈرامہ تھیٹر پروجیکشن تھیٹر میں تبدیل ہونے لگے، لہذا تھیٹر کے فنکاروں کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ اس کی بقا کی تدبیر سوچنے لگے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہیں فلموں میں ہی بقا نظر آئی اور مہاراشٹر فلموں کے میدان میں پیش رو بنا۔ دادا صاحب پھالکے، جن کا اصل نام دھریندراج گووند پھالکے تھا، عام طور پہ دادا صاحب پھالکے کے نام پر پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا جنم 30 اپریل سن 1870 کو اور آپ کی وفات یا آپ کا انتقال 16 فروری سن 1944 میں ہوا۔ دادا صاحب پھالکے کو انڈین فلم انڈسٹری میں بطور پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اسکرین رائٹر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ دادا صاحب پھالکے کا ہندوستانی فلم انڈسٹری میں وہ مقام ہے، انہوں نے وہ کوشش کی کہ ان کو آج عزت کے طور پر انڈین سینما کا باپ کہا جاتا ہے۔ دادا صاحب پھالکے جرمنی سے فلم کی تکنیک اور فن سیکھ کر آئے۔ انہوں نے ناسک میں ایک فلم اسٹوڈیو کی بنیاد ڈالی۔ کولہاپور میں بابو راؤ پینٹر اور ان کے بھائی آنند راؤ پینٹر مصور، بت تراش اور آرٹ ڈائریکٹر تھے۔ انہیں انگریزی کی خاموش فلموں سے تحریک ملی۔ انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ بہت جلد خاموش فلموں کی نمائش کے بعد تھیٹر کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے بابو راؤ پینٹر نے پوری قوت اور توجہ اس طرف صرف کر دی اور کافی جدوجہد کے بعد ایک مووی کیمرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ بابو راؤ پینٹر نے چند روپوں میں تھوڑی سی فلم خریدی اور پہلی بار اس کیمرے سے کانگریس کے سالانہ اجلاس کی ایک ڈاکومنٹری فلم تیار کی۔ یہ فلم انہوں نے ملک کی نظر کر دی۔ اس طرح پہلی ڈاکومنٹری فلم بنانے کا آغاز بھی مہاراشٹر کو ہے۔ 28 ستمبر سن 1895 کو گرینڈ کیفے پیرس کی نچلی منزل میں لو میری برادران نے اپنی فوٹوگرافی کا تجربہ کیا۔ اس تجربے سے فلم کا آغاز ہوا۔ انہوں نے ساکن تصویر متحرک کر کے اس کو دکھایا، جس کے بعد دنیائے فلم کی کایا ہی پلٹ گئی۔ دراصل تفریح کی دنیا میں یہ ایک نیا انقلاب تھا۔ سن 1885 میں مشہور سائنسدان مائی برج نے پروجیکٹر کی ایجاد کی۔ اس آلے کی مدد سے فلم کو پردے پر حرکت کرتے دکھایا گیا تھا، لیکن ہندوستان میں سینما فوٹوگراف کی پہلی نمائش 7 جولائی سن 1896 کو فرانس کے لو میری برادران نے بمبئی کے واٹسن ہوٹل میں کی تھی۔ ٹائمز آف انڈیا نے 7 جولائی سن 1896 کی اشاعت میں دنیا کی پہلی فلم کا اشتہار شائع کیا۔ سن 1913 تک ہندوستان میں صرف غیر ملکی خاموش فلموں کی نمائش ہوتی رہی۔ بابائے فلم دادا صاحب پھالکے کو فلم بنانے کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے فلم بنانے میں کافی دلچسپی لینی شروع کر دی۔ دادا صاحب پھالکے سنسکرت کے عالم تھے، انہیں مصوری، موسیقی اور اداکاری سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ رفتہ رفتہ یہ لگاؤ جنون کی سرحدوں کو پار کرتا گیا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اسکول آف آرٹس بامبے سے فوٹوگرافی کی تعلیم حاصل کی اور پھر پرنٹنگ کا پیشہ اختیار کیا۔ سن 1912 میں دادا صاحب پھالکے نے ایک فلمی کیمرہ خریدا۔ فلم بنانے کے لیے فائنانسروں سے رابطہ قائم کیا۔ جب تمام چیزیں مہیا ہو گئیں تو انہوں نے فلم راجہ ہریش چندر بنانے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی کردار کے لیے ماسٹر وٹھل اور رانی زبیدہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ دادا صاحب پھالکے کے خواب کی تکمیل سن 1913 میں ہوئی جب انہوں نے ہندوستان کی پہلی خاموش فلم راجہ ہریش چندر بنا کر نمائش کے لیے پیش کی۔ یہ فلم 3700 فٹ لمبی تھی۔ اس کی نمائش بامبے کے تھیٹر کارونیشن میں ہوئی۔ اس کے بعد دادا صاحب پھالکے خاموش فلموں کے موجد کی حیثیت سے تسلیم کر لیے گئے۔ خاموش فلموں کا دور تقریباً 20 برس تک رہا۔
اس زمانے میں سازندے فلموں میں سچویشن کے مطابق الگ سے موسیقی دیا کرتے تھے اور ہر منظر کے لیے ایک شخص کھڑا ہو کر فلم کی کہانی سنایا کرتا تھا۔ خاموش فلموں میں زیادہ تر کہانیاں دیو مالائی داستانوں پر مبنی ہوا کرتی تھیں۔ سن 1913 سے لے کر سن 1930 تک تقریباً 200 خاموش فلمیں بنیں۔ دادا صاحب پھالکے نے زیادہ تر دھارمک فلمیں بنائیں جیسے ساوتری، کرشنا، جنم، لنکا دھنس اور راجہ ہریش چندر وغیرہ۔ سن 1930 میں فلمی شائقین اور اہل نظر کے ذوق میں نئی تبدیلی کا احساس بیدار ہوا۔ چونکہ وہ دھارمک فلمیں دیکھتے دیکھتے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے تھے، اب وہ حقیقت سے آشنا ہونا چاہتے تھے، لہذا فلم سازوں نے حالات کے پیش نظر دھارمک فلموں کی جگہ سماجی اور تاریخی فلمیں بنانے پر زور دیا۔ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ 1931 ہی سے دادا صاحب پھالکے خاموش فلموں کے کرداروں کو آواز دینے کے لیے تجربے اور مشاہدے کرنے لگے تھے۔ اس کے دوران دادا صاحب پھالکے معاشی اعتبار سے بالکل کلاش ہو گئے۔ آپ قرض کے بوجھ کو برداشت نہ کر پائے اور ایک عظیم الشان خواب کی تعبیر کے بغیر دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح ایک فنکار کا حسین خواب ہزاروں من مٹی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ آخرکار اس حسین خواب کی تکمیل آردیش ایرانی کے ہاتھوں ہی انہوں نے سن 1931 میں پہلی بولتی فلم عالم آرا بنا کر ہندوستانی عوام کو حیرت زدہ کر دیا۔ 1931 میں ہی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فلم سازوں نے تقریباً 22 بولتی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی۔ دادا صاحب پھالکے کی انہی فنی خدمات کی وجہ سے ہندوستان کی فلم انڈسٹری نے اپنی فلمی صنعت کا سب سے بڑا ایوارڈ دادا صاحب پھالکے آپ ہی کے نام کر دیا۔ تب سے لے کے آج تک ہندوستانی سینما میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کے لیے بہت سے جتن کیے جاتے رہے ہیں۔ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھارت کے سینما میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ یہ ہر سال نیشنل فلم ایوارڈ تقریب میں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے زیر اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بھارتی فلم صنعت کی ترقی اور ترویج میں اپنا کنٹریبیوشن یا تعاون پیش کرتے ہیں۔ اس ایوارڈ کے لیے بھارتی فلمی صنعت کے مشہور افراد پر مبنی ایک کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ اس سال یہ ایوارڈ کس شخصیت کو دیا جائے گا۔ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ مشتمل ہوتا ہے ایک گولڈ لوٹس ایاب، سوارنا کمل، ایک تمغہ، ایک شال اور 14,000 امریکی ڈالرز پر۔ سن 1969 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اس ایوارڈ کا آغاز کیا اور اس ایوارڈ کو وصول کرنے والی پہلی شخصیت بھارتی اداکار دیویکا رانی کو 17ویں نیشنل فلم ایوارڈ میں یہ اعزاز دیا گیا۔ سن 2017 میں آخری بار یہ ایوارڈ 49ویں شخصیت کو ہندی سینما میں بہترین کارکردگی پر دیا گیا اور وہ شخصیت تھی ونود کھنہ۔ یاد رہے کہ پرتھوی راج کپور کو 1971 میں اور ونود کھنہ کو سن 2017 میں ان کی وفات کے بعد یہ ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ مشہور شخصیات جن کو یہ ایوارڈ دیا گیا ان میں شامل ہیں پرتھوی راج کپور سن 1971 میں، راج کپور سن 1987 میں، ششی کپور سن 2014 میں، لتا منگیشکر سن 1989 میں، آشا بھوسلے سن 2000 میں، نوشاد سن 1981 میں، اشوک کمار سن 1988 میں، مجروح سلطان پوری سن 1993 میں، دلیپ کمار سن 1994 میں اور بی آر چوپڑا سن 1998 میں، یش چوپڑا سن 2001 میں، دیو آنند سن 2002 میں اور پران سن 2012 میں۔ گلزار کو یہی اعزاز سن 2013 میں دیا گیا اور منوج کمار کو 2015 میں۔ اسی سلسلے میں آخری ایوارڈ سن 2017 میں ونود کھنہ کی وفات کے بعد ان کو دیا گیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بنائی جانے والی، دیکھی جانے والی، پسند کی جانے والی فلموں میں بالی ووڈ کا نام سر فہرست ہے۔ اس لیے ہر فنکار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کا وہ حقدار بنے۔ اس کے لیے بہت سی محنت کی جاتی ہے۔ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کی کمیٹی پر بہت ساری تنقیدیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو میرٹ پر ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔